بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم غزوہ احد پر بات کریں گے کہ عرب میں صرف ایک شخص کا قتل لڑائی کا ایک سلسلہ چھیڑ دیتا تھا جو کہ سینکڑوں برس تک ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ طرفین میں سے جس کو شکست ہوتی تھی وہ انتقام کو ایسا فرض محبت جانتا تھا جس کے ادا کیے بغیر اس کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے، جن میں اکثر وہ تھے جو قریش کے تاج و افسر تھے۔ اس بنا پر تمام مکہ جوش انتقام سے لبریز تھا۔ قریش کا کاروان تجارت جو جنگ بدر کے زمانے میں نفع کثیر کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا، اس کا راس المال حصہ داروں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن زر منافع امانت کے طور پر محفوظ تھا۔ قریش کو کشتگان بدر کے ماتم سے فرصت ملی تو اس فرض کے ادا کا خیال آیا۔ چند سرداران قریش، جن میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، ان لوگوں کو جن کے عزیز و اقارب جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا۔ اب انتقام کا وقت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جو نفع اب تک جمع ہوا ہے وہ اس کام میں لگایا جائے۔ یہ ایک ایسی درخواست جو پیش ہونے سے پہلے قبول کر لی گئی تھی، لیکن قریش کو اب مسلمانوں کے قوت و زور کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ بدر میں جس سامان سے وہ گئے تھے اس سے اب کچھ زیادہ درکار ہوگا۔ عرب میں جوش پھیلانے اور دلوں کے گرمانے کا سب سے بڑا آلہ شعر تھا۔ قریش میں دو شاعر شاعری میں مشہور عمرو جمحی اور مصافح۔ عمرو جمحی غزوہ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور رحم اس کو رہا کر دیا تھا۔ قریش کی درخواست پر وہ اور مصافح مکہ سے نکلے اور تمام قبائل قریش میں اپنی آتش بیانی سے آگ لگائے۔ لڑائیوں میں ثابت قدمی اور جوش جنگ کا بڑا ذریعہ خاتونان حرم تھی۔ جس لڑائی میں خواتین ساتھ ہوتی تھی، عرب جانوں پر کھیل جاتے تھے کہ شکست ہو گئی تو عورتیں بے حرمت ہوں گی۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی اولاد جنگ بدر میں قتل ہو چکی تھی، اس لیے وہ خود جوش انتقام سے لبریز تھی اور انہوں نے منتیں مانی تھی کہ اولاد کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گے۔ تو جب فوجیں تیار ہوئیں، بڑے بڑے معزز گھرانوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہوئیں۔ حضرت حمزہ نے ہند کے باپ عتبہ کو بدر میں قتل کیا تھا۔ جبیر بن مطعم کا چچا بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی کو، جو جبیر کا غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتا تھا، حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلے میں وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو اسلام لا چکے تھے، لیکن اب تک مکہ میں ہی مقیم تھے۔ انہوں نے تمام حالات لکھ کر ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے اور قاصد کو تاکید کی کہ 3 رات دن میں مدینہ پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبریں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں شوال 3 ہجری کو 2 خبر رساں جن کے نام انس اور مونس خبر لانے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا ہے اور مدینہ کی چراغ گاہ کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منظر کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائے۔ انہوں نے آ کر صحیح تخمینے سے اطلاع دی، چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے تھے۔ حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد بن معاذ ہتھیار لگا کر تمام رات مسجد نبوی کے دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے عموماً اور انصار میں سے اکابرین نے رائے دی کہ عورتیں باہر قلعے میں بھیج دی جائیں اور شہر میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی سلول، جو اب تک کبھی شریک مشورہ نہیں کیا گیا تھا، اس نے بھی یہی رائے دی، لیکن ان نوخیز صحابہ نے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر حملہ کیا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور ذرا پہن کر باہر تشریف لائے۔ اب لوگوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلاف مرضی نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ سب نے عرض کی کہ ہم اپنی رائے سے باز آتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ پیغمبر کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر اتار۔ قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچے اور کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر 1000 صحابہ کے ساتھ شہر سے نکلے۔ عبداللہ بن ابی 300 کی جمعیت لے کر آیا تھا، لیکن یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رائے نہ مانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ ان میں سے 100 زرہ پوش تھے۔ مدینہ سے نکل کر فوج کا جائزہ لیا گیا اور جو لوگ کم سن تھے واپس کر دیے گئے۔ ان میں حضرت زید بن ثابت، حضرت براس بن عازب اور حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عرابہ اوس بھی تھے۔ لیکن جانثاری کا یہ ذوق تھا کہ نوجوانوں میں سے جب حضرت رافع سے کہا گیا واپس جاؤ تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے اور تاکہ قد اونچا نظر آئے۔ گائز، اس ویڈیو کی باقی ڈیٹیلز نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ جو چینل پر نیو آیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔